یوم پاکستان پر اسلام آباد کے شکرپڑیاں گراؤنڈ میں مسلح افواج کی شاندار پریڈ، فضا نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی، لڑاکا طیاروں کا فلائی پاس، چین اور آذربائیجان کے فوجی دستے بھی پریڈ کا حصہ، صدر، وزیر اعظم، وزیر دفاع اور مسلح افواج کے سربراہان اور مہمان خصوصی سعودی وزیر دفاع کی شرکت۔ دہشت گردوں کی پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوئی کوشش برداشت نہیں کریں گے، پاکستان ہمسایوں سے اچھے تعلقات چاہتا ہے، صدر آصف علی زرداری کا یوم پاکستان کی تقریب سے خطاب، کہا جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی قبضہ ہے، عالمی برادری سے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ بھی دہرایا۔ اور تعلیم، صحت، کھیل، فن سمیت مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی شخصیات کو سول اعزازات دیے گئے۔ ایوان صدر، گورنر ہاؤس لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ اور گورنر سیکریٹریٹ گلگت بلتستان میں ایوارڈ دینے کی تقریبات۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نشان پاکستان کا اعزاز، صدر آصف علی زرداری نے سعودی وزیر دفاع کو ایوارڈ سے نوازا۔ ماسکو کے قریب کانسرٹ ہال میں مسلح افراد کی فائرنگ اور دھماکہ، ہلاک افراد کی تعداد 115 ہو گئی، 107 زخمی اسپتالوں میں زیر علاج، کئی کی حالت تشویشناک۔ حملہ آوروں نے ہال میں داخل ہو کر فائرنگ اور دھماکہ کیا، دھماکے سے کانسرٹ ہال کی چھت کا ایک حصہ گر گیا، تینوں حملہ آور مبینہ طور پر فرار ہو گئے۔ حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی۔ واقعے کے بعد ماسکو میں ہر قسم کے پبلک ایونٹس منسوخ، حملے کے الزام میں اب تک 11 افراد گرفتار۔ انٹرپول کی کانسرٹ ہال حملے کی تحقیقات میں تعاون کی پیشکش۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ماسکو کانسرٹ ہال پر حملے کی مذمت، قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور افسوس کا اظہار، کہا مشکل وقت میں پاکستان روس کے ساتھ ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ کا اظہار افسوس، کہا چین قومی سلامتی استحکام کے لیے روس کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کی بھی واقعے کی مذمت، مشیر امریکی قومی سلامتی جان کربی نے کہا کہ ماسکو حملے کی تصاویر خوفناک ہیں، ماسکو حملے کا ذمہ دار یوکرین کو نہیں سمجھتے۔ روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ تحقیقات کے بغیر کسی کو کیسے بری الذمہ قرار دیا جا سکتا ہے، امریکہ کے پاس شواہد ہیں تو شیئر کریں۔ پتنگ کی کیمیکل ڈور نے فیصل آباد میں 22 سالہ نوجوان موٹر سائیکل سوار کی جان لے لی۔ نوجوان ڈچکوٹ روڈ سے موٹر سائیکل پر جا رہا تھا، گلے میں ڈور پھرنے سے شدید زخمی ہوا، خون زیادہ بہہ جانے سے موت واقع ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واقعے کا نوٹس، پتنگ بازی کی روک تھام میں ناکامی پر برہمی کا اظہار، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ سی سی پی او فیصل آباد نے متعلقہ تھانے کا ایس ایچ او معطل کر دیا۔ کنکوٹ کے کچے میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن جاری، 5 دن گزرنے کے بعد بھی پرائمری ٹیچر کے قتل کا مرکزی ملزم صدام ندوانی ہاتھ نہ آ سکا۔ اللہ رکھیو ندوانی کو 19 مارچ کو کنکوٹ کے قریب اسکول جاتے ہوئے قتل کیا گیا تھا۔ پولیس اور رینجرز نے 5 دن کے آپریشن میں 30 سے زائد مشتبہ افراد کو حراست میں لیا، لیکن اس کے قاتلوں کی گرفتاری میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کی وارداتوں میں کمی نہ آ سکی، اورنگی ٹاؤن میں شہریوں نے مبینہ ڈاکو پکڑ لیا، تشدد کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ گلستان جوہر بلاک 14 میں موٹر سائیکل سوار کی فائرنگ سے پولیس اہلکار سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ سیوک سینٹر، اورنگی اور ایف پی ایریا سے 5 ملزمان گرفتار۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی شہریوں کو بھتے کی کالز اور دھمکیاں ملنا شروع، ایک خاتون کو مبینہ بھتے کی کالز اور دھمکیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی نے 1 ارب روپے بھتے کا مطالبہ کیا، کال کے لیے ایک نمبر افغانستان اور دوسرا ایران کا استعمال کیا گیا۔ ملزمان نے خاتون اور اس کی بیٹی کے گھر کی تصویریں بھیج کر خوفزدہ بھی کیا، واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ راولپنڈی کی شیر زمان کالونی میں بیوہ اور اس کی بیٹیوں پر تشدد، ملزمان نے بیوہ اور اس کے بچوں پر بیلچوں سے وار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا، ملزم ریاض شاہ گرفتار، مقدمہ درج۔ ایس ایس پی آپریشنز کا کہنا ہے کہ ملزم متاثرہ بیوہ کا دیور ہے اور فیملی کے درمیان مکان کا تنازع ہے، ملزم اپنے دوسرے بھائی سے مل کر حصہ مانگ رہا ہے، مکان متاثرہ بیوہ کے مرحوم شوہر کے نام ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نوٹس، ملزمان کے خلاف فوری کارروائی کی ہدایت، رپورٹ طلب، کہا خواتین پر تشدد برداشت نہیں کیا جائے گا، یہ ریڈ لائن ہے۔ ایس ایس پی آپریشنز کامران اصغر سمیت دیگر پولیس افسران متاثرہ فیملی کے گھر پہنچ گئے۔
हमें कीमतें खरीद से कम रेट पर चिकन फरोख्त करने पर मजबूर किया जा रहा है। 24 मार्च से पंजाब भर में मुर्गी की सप्लाई रोक देंगे जब तक पंजाब हुकूमत फैसला वापस नहीं लेती। पोल्ट्री ट्रेडर्स अपना कारोबार बंद रखेंगे। चेयरमैन टोलंटन मार्केट एसोसिएशन मोहम्मद तारिक का हुकूमत पंजाब के इक़दाम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। कहा, पंजाब हुकूमत ने हमारे साथ नारवा और गलत रवैया रखा हुआ है। लाहौर में चिकन फी किलो 30 रुपए कम कीमत यानी 550 रुपए में बेचने का कहा जा रहा है। चिकन का हमारा रेट 580 रुपए किलो है, इससे कम में नहीं बेच सकते। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से तुर्की के सफीर की मुलाकात। दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी को फरोग देने में दिलचस्पी का इजहार। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि तुर्की हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। तुर्की के सफीर ने कहा कि तुर्की पाकिस्तान के साथ बिरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। अमरीकी सेनेटर कॉरी बुकर ने अमरीकी अपील्स कोर्ट के पहले मुस्लिम पाकिस्तानी नामजद जज अदील मंकी पर इल्जामात को मनगढ़ंत करार दे दिया। सेनेट से 35 मिनट खिताब में उन्होंने कहा कि इसराइल में मुस्लिम जज हो सकता है तो अमेरिका में क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि सदर जो बाइडन ने अदील मंकी जैसे आला तरीन तालीम याफ्ता और बाकिरदार शख्स को नामजद किया है तो रिपब्लिकन्स ने अदील मंकी को यहूद दुश्मन और कानून नाफिज करने वाले अहलकारों का मुखालिफ होने का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है, जिस पर सेनेटर्स को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए।